السلام علیکم، میرا نام ہے پروفیسر محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریاض بزمی آفیشیل۔ خوش آمدید آپ سب کو۔ آج جو ہے وہ ہم علامہ اقبال کی فن اور شخصیت پر جو ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور بات کریں گے کہ اقبال نے جو ہے وہ کتنی شادیاں کیں اور کس بیوی سے کون کون سے جو ہیں وہ بچے ہوئے، اور اس کے علاوہ اقبال کی جو سوانح حیات ہے وہ سن کے آئینے میں، یعنی کہ کون سے سن کے اندر جو ہے وہ اقبال نے کیا کیا۔ ہمارا آج کا لیکچر 3 سیگمنٹ پر مشتمل ہوگا، اور سارا لیکچر جو ہے وہ اینڈ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو پہلے کے اندر ہم اقبال کی سوانح پہ جو ہے وہ بات کریں گے، دوسرے سیگمنٹ پر جو ہے وہ اقبال کی شاعری اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری چیزیں، اور تیسرے سیگمنٹ پر جو ہے وہ اقبال پر لکھی جانے والی جو مختلف کتب ہیں ان کا بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو بھی ٹچ کیا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا جو ہے وہ آج کا لیکچر۔ آج ہے جی علامہ محمد اقبال، فن اور شخصیت۔ علامہ اقبال جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 9 نومبر 1877 کو جو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور 21 اپریل 1938 کو لاہور کے اندر انہوں نے انتقال کیا تھا۔ اگر ابتدائی تعلیم کی بات کی جائے تو ابھی 5 سال کے ہوئے تھے کہ محلہ شوالہ کے اندر انہیں جو ہے وہ داخل کروا دیا گیا۔ بعد میں کچھ دنوں کے بعد ایک جو ہے وہ مولوی میر حسن کے درس کے اندر جو ہے وہ اقبال کو چھوڑ دیا گیا۔ تو مولوی میر حسن سے یہاں پہ اقبال نے جو ہے وہ عربی اور فارسی سیکھنا شروع کی، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ مولوی میر حسن سے عربی فارسی سیکھنے کا 1895 تک جو ہے وہ چلتا رہا۔ اس کے بعد مولوی میر حسن اسکاٹ مشن ہائی اسکول میں جب مدرس ہوئے، یعنی کہ بطور اسکول ٹیچر وہاں پہ بھرتی ہوئے، تو اقبال کو اسکاٹ مشن ہائی اسکول کے اندر جو ہے وہ داخل کروا دیا گیا، اور یہیں سے اقبال نے میٹرک کیا۔ میٹرک کرنے کے بعد اقبال کو جو ہے وہ سیالکوٹ کے ہی ایک ادارے جو ہے وہ مرے کالج کے اندر جو ہے وہ داخل کروا دیا گیا۔ تو اقبال نے ایف اے کا جو امتحان ہے وہاں سے پاس کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ گریجویشن کے لیے اقبال نے جو ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں جو ہے وہ داخلہ لے لیا، اور گورنمنٹ کالج یہ 1897 کے اندر جو ہے نا یہ اقبال نے بی اے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا تھا، اور اسی کالج سے اقبال نے جو ہے وہ ایم اے فلسفہ کا امتحان جو ہے وہ پاس کیا۔ ایم اے فلسفہ میں چونکہ اقبال واحد ایک ہی اسٹوڈنٹ تھے، اور واحد اسٹوڈنٹ ہونے کی بنیاد پہ گو کہ یہ ایم اے فلسفہ کے امتحان انہوں نے 3rd ڈویژن میں پاس کیا تھا، لیکن چونکہ واحد ایک ہی طالب علم تھے لہٰذا جو ہے وہ فرسٹ پوزیشن بھی اقبال کو ملی، اور طلائی تمغہ جو ہے وہ بھی اقبال کو ملا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایم اے کے بعد اقبال 13 مئی 1899 کو اورینٹل کالج لاہور میں ہی میکلوڈ عربک ریڈر جو ہیں وہ مقرر ہو گئے تھے 1899 تک، اور یہ ملازمت 1903 تک، یعنی کہ آپ ملا لیں یہ کوئی کم و بیش 3-4 سال بنتے ہیں، یہ اقبال کی ملازمت جاری رہی۔ مگر اس کے بعد 3 جون 1903 کے اندر جو ہے اقبال نے گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کا جو ہے یہ اسسٹنٹ پروفیسر بھرتی ہو گئے، یعنی کہ اسسٹنٹ پروفیسر یہ مقرر ہوئے فلسفے کے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ اس عہدے پر اقبال جو ہے 1905 تک رہے، یعنی کہ اب 1905 یورپ جانے سے پہلے تک اقبال جو ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے وابستہ رہے، اور قیام یورپ جو ہے یہ اقبال کا 1905 سے لے کر 1908 تک، یعنی کہ 3 سال کا جو ہے انہوں نے قیام یورپ کے اندر کیا، جہاں پہ پہلے لندن سے جو ہے وہ بار ایٹ لا کیا، بیرسٹر کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جرمنی کی یونیورسٹی میوخ یونیورسٹی میں اقبال نے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کے لیے انرول کیے، اور کہا جاتا ہے کہ پہلے کوئی 5-6 ماہ جو ہے وہ اقبال نے جو ہے وہ جرمن زبان سیکھی تھی، کیونکہ جرمن زبان سیکھنا ضروری تھا وہاں کے لیے۔ تو یہ جی 1 ستمبر 1905 کو اقبال اعلیٰ تعلیم کے لیے 3 سال کی چھٹی لے کر یورپ چلے گئے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ اقبال کا یہ جو بیرون ملک کا سفر تھا، اقبال کے بڑے بھائی تھے، تو اقبال کے بڑے بھائی نے انہیں جو ہے وہ یورپ میں تعلیم حاصل کرنے پر جو ہے وہ اچھا خاصا سپورٹ کیا تھا۔ اچھا، اب اگر ہم ان کی جو ہے وہ شاعری پہ تو بات اس سے اگلے سیگمنٹ کے اندر انشاءاللہ کریں گے، ابھی ان کی سوانحی حالات پہ ہی بات کرتے ہیں۔ شاعری کے ویسے ان کے دور کو جو ہے وہ خلیفہ عبد الحکیم نے 4 ادوار کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے، اپنی کتاب تھی فکر اقبال میں ان کی شاعری کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جبکہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے طیف اقبال کے اندر ان کی شاعری کے
کو 5 ادوار میں جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ اس طرح کی چیزیں امتحان میں آ جاتی ہیں کہ جی ڈاکٹر سید عبداللہ نے اقبال کی شاعری کو کتنے حصوں پہ تقسیم کیا ہے، یا یہ آ سکتا ہے کہ خلیفہ عبدالحکیم نے اپنی کتاب فکر اقبال کے اندر اقبال کی شاعری کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ تو یہ پتہ ہونا چاہیے خلیفہ عبدالحکیم نے 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے، جبکہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے اپنی کتاب طیف اقبال کے اندر 5 ادوار کے اندر اقبال کی شاعری کو تقسیم کیا ہے۔ اس کے بعد جی یہ چلے گئے تھے لندن سے بارہ اطلاع کیا، اور جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، اور یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ انہوں نے 1907 تک جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا، اور ان کا وہ جو مقالہ تھا اس کا نام تھا جو ترجمہ کیا گیا ایران میں ما بعد الطبیعیات کا ارتقاء۔ تو اس کا جو انگریزی نام تھا وہ اقبال کے مقالے کا وہ یہ تھا دی ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا۔ اس نام سے اقبال نے یہ مقالہ لکھا تھا، جس کا بعد میں یہ ترجمہ اس نام سے ہوا تھا، ایران میں ما بعد الطبیعیات کا ارتقاء۔ تو اس طرح کی چیزیں معروضی کے اندر جو ہیں وہ آ سکتی ہیں۔ 27 جولائی 1908 کو لاہور جو ہیں یہ واپس آئے، تو واپس آتے ہی اقبال نے وہ جو گورنمنٹ کالج لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر متعین ہوئے تھے فلسفے کے، اس سے جو ہے وہ ریزائن کر دیا اور وکالت شروع کر دی، اور وکالت کے دوران ہی پروفیسر فلسفہ پڑھانے والے پروفیسر جیمز گورنمنٹ کالج لاہور میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ساتھ ساتھ اقبال جو ہے وہ وکالت بھی کرتے تھے، اپنی جو ہے وہ پریکٹس بھی کرتے تھے یہ لاء کی، اور ساتھ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کی جو ہے وہ پروفیسر جیمز کی جگہ پہ کلاسز بھی لیتے رہے، اور یہ سلسلہ بھی کچھ جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے 1923 میں اقبال کو حکومت ہند کی طرف سے جو ہے وہ سر کا خطاب ملا تھا، اور آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ کا پتہ، جب اقبال کو سر کا خطاب دیا گیا تو اقبال نے یہ اصرار کیا کہ میں اس وقت تک یہ سر کا خطاب جو ہے وہ نہیں لے سکتا جب تک میرے استاد مولوی میر حسن کو سر کا خطاب نہیں دے دیا جاتا۔ تو پہلے حکومت ہند نے پھر مولوی میر حسن کو بھی اقبال کی کہنے پر جو ہے وہ سر کا خطاب دیا تھا۔ اس کے بعد اقبال کو 1923 میں حکومت ہند کی طرف سے، انگریز سرکار کی طرف سے سر کا خطاب ملا۔ جب انہیں سر کا خطاب ملا نا تو کچھ لوگوں نے جو ہے ان کے خلاف وہ اشعار بھی لکھنا شروع کر دیے کہ سرکار کی دہلیز پر سر ہو گئے اقبال۔ تو اقبال نے پھر ایک رسالے کے اندر اس کی وضاحت بھی دی تھی کہ بے شک حکومت ہند نے مجھے جو ہے وہ سر کا خطاب دے دیا ہے، لیکن مجھے قسم ہے اس رب کائنات کے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اقبال کا قلم جو ہے وہ حق اور سچ بات لکھنے سے کبھی نہیں رکے گا۔ انہوں نے وضاحت بھی پیش کی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا اب اقبال کو سر کا خطاب مل گیا، آئندہ کے بعد اقبال انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ لکھنا اور مسلمانوں کی وہ جو ایک جدوجہد آزادی یا کہہ لیں کہ ان کے اندر ایک نئی روح پھونک رہے ہیں، اس کام سے باز آ جائیں گے، لیکن اقبال نے اسے ترک نہیں کیا تھا۔ 1934 میں لاہور میں 7 کنال پر جاوید منزل تعمیر کی، اور 1935 میں والی بھوپال نواب حمید اللہ خان نے اقبال کو جو ہے وہ 500 روپے ماہوار وظیفہ دے دیا گیا تھا، کیونکہ جو ہے وہ اس دور میں اقبال جو ہے وہ کچھ دمے کی شکایت بھی ہو گئی تھی، سانس میں دشواری ہوتی تھی، پریکٹس وغیرہ کر نہیں سکتے تھے، نہ پڑھا رہے تھے۔ تو کسی دوست نے یہ نواب حمید اللہ خان کے ہاں یہ خبر پہنچائی، تو نواب صاحب نے کہتے ہیں جی 500 روپیہ جو ہے وہ ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا، جو تا حیات ملتا رہا، یعنی کہ 1938 تک۔ تو اس کے بعد جو ہے اقبال نے 3 شادیاں کی تھیں۔ یہ ایک بڑا اہم پورشن ہے جی اقبال کی نجی اور سوانی زندگی کے بارے میں۔ کبھی کبھی سوال آ جاتا ہے اقبال کی پہلی بیگم کا نام کیا تھا، اقبال کی دوسری بیگم کا نام کیا تھا، اقبال کی تیسری بیگم کا نام کیا تھا، یا ان کے بچوں کے حوالے سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ ان کے جو بیٹے آفتاب اقبال تھا وہ کس ماں سے تھا۔ تو اس طرح کی جو معلومات ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ سوانی حالات اقبال ایک بڑا اہم شاعر ہے اردو ادب میں، اور اس کے سوانی حالات کی ایک ایک چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو اقبال نے جی 3 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی ایک کی تھی انہوں نے، یہ ایک سول سرجن تھے اور بڑا اس دور کا کوئی امیر ترین آدمی تھا، اس کی بیٹی تھی جی کریم بی بی، اس سے اقبال نے پہلی شادی کی تھی، اور یہ ان پڑھ خاتون تھی، اور اس بیوی سے اقبال کی کچھ تلخیاں اتنی بڑی کہ یہ جو ہے وہ اپنے مائکے چلی گئی کچھ عرصے کے لیے روٹ کر۔ عورتیں وہ چلی نہیں جاتی ہے روٹ کر اپنے خاوند سے،
تو یہ کچھ عرصے کے لیے اپنے مائکے چلی گئی. تو تذکرہ نگار و تاریخ نگاروں نے جو ہے وہ لکھا ہے کہ اس کی ایک وجہ اور یہ بھی تھی کیونکہ اس دور میں اقبال جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتے تھے گھر میں, اور وہ گھر بھی چھوٹا سا تھا 5 مرلے کا. تو گویا وہ کہتے ہیں کہ بچے بھی اس میں تھے, اس کے بھائی کے بھی, اور یہ وہ, تو وہ گویا ہے کہ مرغیوں کا دڑبا سا بنا ہوا تھا. تو یہ سول سرجن کی بیٹی جو کریم بی بی ہے, یہ کوئی کہہ لیں کہ 2-3 ایکڑ کے گھر میں رہتی تھی, پیچھے ان کے جو باپ کا گھر تھا. تو یہ کچھ تھی بھی ان پڑھ. اس کی اقبال سے تھوڑی بہت ان بن جو ہے وہ شروع کے اندر ہوئی. اسی کے بطن سے جو ہے وہ آفتاب اقبال ہوا تھا, اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آفتاب اقبال جو ہے وہ اپنے والد علامہ اقبال سے کچھ ناراض بھی رہتے تھے. اور اس کی بھی شاید ایک وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے باقی میری ماں کو چھوڑ کے دوسری اور تیسری شادی کیوں کی تھی. یہ بھی ایک وجہ اس کے اندر ہے. تو جی یہ جو پہلی ان کی بیوی تھی کریم بی بی, اس سے آفتاب اقبال ہوا, وہ بھی جسٹس بنا تھا. اور اس کے بعد ایک جو ہے وہ پہلی بیوی جو تھی, ایک آفتاب اقبال ہوا تھا, ایک اور اس کا بھائی پیدا ہوا, وہ بچپن میں فوت ہو گیا تھا, اور ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی یہ پہلی بیوی کے بطن سے, یعنی کہ کریم بی بی کے بطن سے 3 بچے تھے, ایک آفتاب اقبال, ایک بیٹی, اور ایک بیٹے کا بچپن میں انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے اقبال کی دوسری شادی کشمیری خاندان کی لڑکی سردار بیگم سے ہوئی تھی. لیکن ابھی وہ شادی کہہ لیں کہ یہ کشمیری خاندان کا جو سے سردار بیگم سے ابھی ان کی بات چلی تھی, انہیں ایک جو ہے وہ گمنام سا خط موصول ہوا. خط لکھنے والے نے کوئی نام پتہ نہیں لکھا, بلکہ اتنا ہی کہہ دیا کہ یہ جو کشمیری خاندان کی عورت یہ سردار بیگم سے آپ شادی کرنا جا رہے ہیں, تو یہ عورت کچھ کریکٹر کے حوالے سے اس بندے نے مس گائیڈ کر دیا. تو اقبال بھی چونکہ انسان تھے, تو وہ کچھ عرصہ انہوں نے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ابھی بات چل رہی تھی, نکاح نہیں ہوا تھا, تو ابھی انہوں نے اس بات کو وہیں کا وہیں رہنے دیا. بعد میں کچھ دوستوں نے اور یہ سردار بیگم نے بھی خط لکھا کہ آپ کو لگتا ہے کسی نے جو ہے وہ مس گائیڈ کر دی ہے, اس حوالے سے میرے اندر جو ہے وہ کچھ نہیں ہے, میں صرف اور صرف جو ہے وہ آپ کو چاہتی ہوں. تو پھر اقبال نے جو ہے وہ جب یہ مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی تو ان سے جو ہے وہ نکاح کیا اور انہیں جو ہے وہ اپنے گھر لے آئے تھے. اسی اثناء میں یہ جو روٹھی ہوئی بیگم تھی کریم بی بی, یہ بھی جو ہے وہ واپس آ گئی تھی. اس کے بعد ابھی جو ہے وہ جب یہ غلط فہمیاں ہوئیں, پہلی بیوی روٹ کے مائکے گئی ہوئی تھی, دوسری جو بیوی تھی ابھی نکاح نہیں ہوا تھا, غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں, تو اقبال نے ایک تیسری جو لدھیانہ کا خاندان تھا, 9 لکھا خاندان تھا لدھیانہ میں, تو وہاں کی ایک عورت تھی مختار بیگم. تو مختار بیگم سے جو ہے وہ اقبال نے جو ہے وہ نکاح کر لیا, شادی کر لی مختار بیگم سے. تو مختار بیگم سے بطن سے جو ہے وہ کوئی بچہ نہیں ہوا تھا, بلکہ کہتے ہیں کہ زچگی کے دوران ایک بچہ تھا, جب وہ مطلب ہے کہ وہ انہیں زچگی کے دوران ہی دونوں بچہ بھی فوت ہو گیا, اور ان کی جو بیگم تھیں یہ مختار بیگم, یہ بھی فوت ہو گئی. لہٰذا اس سے آگے اقبال کا کوئی بچہ نہیں ہے. یہ جو دوسری اقبال کی بیوی تھی جو کشمیری خاندان کی تھی سردار بیگم, اس سے جو ہے وہ 2 بچے ہوئے تھے, ایک آفتاب اقبال اور ایک منیرہ اقبال. منیرہ اقبال بھی کہتے ہیں کوئی 10-15 سال کی ایج کے اندر اسے کچھ انجیر یا رسولی ٹائپ کی چیزیں نکلیں, تو کہتے ہیں اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا. آفتاب جو جاوید اقبال تھا یہ بعد میں جسٹس بنا, آفتاب اقبال بھی جسٹس بنا تھا, اور یہ جاوید اقبال کی بیوی جو ہے وہ بھی ایک جسٹس ناصرہ, یہ ولید اقبال کی ماں جو ہے وہ آج بھی ہیں, بلکہ یہ ولید اقبال آج کل پی ٹی آئی میں جو ہے وہ MP بھی بنا ہوا ہے لاہور کی سیٹ پہ. تو یہ جی ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا ہم نے تعارف پیدا کیا. تعارف تھا جو آپ کو دیا. وفات سے 1 سال پہلے اقبال کی آنکھ میں موتیا اتر آیا تھا. ایک آنکھ جو تھی وہ اقبال کی بچپن میں ہی ضائع ہو گئی تھی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا, تو وہ گلی ڈنڈا نہیں ہوتا, وہ دیہاتوں میں لوگ کھیلتے ہیں, بچے کھیلتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں گلی لگنے کی وجہ سے ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی بچپن میں ہی, ایک آنکھ ٹھیک تھی. وفات سے 1 سال قبل آنکھ میں موتیا اتر آیا, جس سے جو ہے وہ کوئی اس کا علاج معالجہ جو ہے وہ چلتا رہا. اس کے بعد جو ہے 25 فروری 1938 کو اقبال کو دمہ کا جو ہے وہ شدید دورے پڑنا شروع ہو گئے. 25 فروری تھے, یعنی کہ یہ مارچ میں بھی چلتے رہے اور بالآخر دوائی دارو بھی چلتا رہا. انہیں ایک یہ بھوپال سے یہ اپنے برقی علاج کے لیے جو ہے یہ انہوں نے سفر بھی کیا تھا. خیر
ایک حکیم صاحب تھے وہ بھی آ کے پٹیالہ کے وہ آ کر انہیں کوئی اپنی دیسی دوائی کا نسخہ دیتے تھے. اس سے اقبال کہتے تھے کہ مجھے کچھ نہ کچھ افاقہ ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ حکیم صاحب کی محبت بھی شامل ہے کہ بغیر کہے میرے بغیر بلائے وہ میری طبیعت کے لیے یہاں آ جاتے ہیں. تو جی 21 اپریل صبح 5:14 پر اقبال نے رحلت فرمائی تھی، اور علی محمد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں پاس کھڑا ہوا تھا. صبح 5:14 پر رحلت کی، رات 8 بجے جنازہ پڑھا گیا، اور 9:45 بجے جو ہے وہ بادشاہی مسجد کے پہلو میں، آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہی مسجد کے ساتھ ہی اقبال کا مقبرہ ہے، وہاں پہ اقبال کو جو ہے وہ سپرد خاک کیا گیا. یہ ہم نے اقبال کا سوانح خاکہ جو ہے وہ پڑھا ہے. اب اقبال کی شاعری اور کلام کے بارے میں آتے ہیں. 1 سیکنڈ دیجیے گا ذرا. جی اس سے پہلے ہم نے جو ہے وہ اقبال کی سوانحی حالات پہ جو ہے وہ بات کی ہے کہ اقبال نے کتنی شادیاں کیں، یا اس کے علاوہ اقبال جو ہے وہ مختلف سن میں انہوں نے جو ہے وہ زندگی کے اندر کیا کیا کیا. اس پہ جو ہے وہ انتہائی مختصراً ہم نے جو ہے وہ بات کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ جو کام کی چیزیں ہیں نا ان پر زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا جائے. اب اس کے بعد اقبال کی شاعری پہ اگر دیکھیں ہم کہ انہوں نے جو ہے وہ کتنے ان کے شعری مجموعے، یا اس کے علاوہ جو ایک نثری کتاب بھی سامنے آتی ہے علم الاقتصاد، یہ کس کس عہد کے اندر لکھے گئے اور کس کس زبان کے اندر ہیں. تو اقبال کی شاعری کو ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم نے اپنی کتاب فکر اقبال کے اندر جو ہے وہ 4 ادوار کے اندر تقسیم کیا ہوا ہے، جبکہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے جو ہے ان کی شاعری کو جو ہے وہ ابتدا سے لے کر 5 ادوار کے اندر جو ہے وہ تقسیم کیا ہوا ہے. امتحانی نقطہ نظر سے اتنا ہی کافی ہے کہ پہلا دور جو ہے مثلا ابتدا سے جو ہے وہ 1905، دوسرا دور 1905 سے 1908، تو اس طرح انہوں نے تقسیم بندی کی ہوئی ہے. اگر آپ کہیں گے تو وہ بھی میں آپ کو ان کے نوٹس بھی جو ہے وہ سینڈ کر دوں گا. ویسے امتحانی نقطہ نظر سے اتنا ہی کافی ہے کہ کس رائٹر نے اقبال کی شاعری کو کتنے ادوار میں. تو خلیفہ عبدالحکیم نے 4 ادوار میں اپنی کتاب فکر اقبال کے اندر، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈاکٹر سید عبداللہ نے جو ہے وہ اپنی کتاب جو ان کی ہے، اپنی کتاب ان کی طیف اقبال، اس کے اندر جو ہے انہوں نے اسے 5 ادوار میں تقسیم کیا. اتنا کافی ہے. اچھا جی، اقبال کی جو پہلی ہمارے سامنے نثری ایک تصنیف آتی ہے علم الاقتصاد، اس کی سن کے بارے میں جو ہے نا 2-3 کتابیں کنسلٹ کی ہیں. تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، کہیں پہ 1903 ہے، کہیں پہ 1905 ہے، لیکن 1903 کا جو ہے وہ قوی امکان ہے. زیادہ تر کتابوں کے اندر 1903 ہے. بہرحال یہ دونوں ہی سن جو ہیں وہ مختلف کتابوں کے اندر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ اقبال نے جو اپنی پہلی غزل تھی وہ نومبر 1899 کے اندر جو ہے وہ حکیم امین الدین کے مقام پر جو ہے وہ مکان پر پڑھی تھی. حکیم امین الدین جو ہے یہ مشاعرے کرواتا تھا، اور اقبال جب اپنی غزل کے اس شعر پہ پہنچے کہ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو جب اقبال اس شعر پہ پہنچے تو کہتے ہیں جی حکیم امین الدین جو ہے وہ جھومنے لگے، اور بار بار اقبال سے کہا کہ مکرر، یعنی کہ دوبارہ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ پڑھو، دوبارہ پڑھو. تو بار بار جو ہے وہ پڑھایا، اور اقبال کے مستقبل کے بارے میں انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ شاعری کے حوالے سے پیشین گوئی کر دی تھی کہ یہ جو ہے ابتدائی دور کے اندر اس کا کلام جو ہے وہ اتنا پختہ ہے، تو آگے چل کر جو ہے وہ کیا صورتحال ہوگی. اقبال نے اپنی ابتدا کے اندر چند غزلیں یا نظمیں جو ہیں وہ اصلاح کی نقطہ نظر سے جو ہے وہ داغ دہلوی کو بذریعہ خط و کتابت ارسال کی، خط کے اندر لکھ کر جو ہے وہ بھیجی گئیں. چند ایک پر انہوں نے جو ہے وہ اصلاح دے کر بعد میں جو ہے وہ یہ کہہ کر کلام کو واپس کر دیا کہ آپ کا کلام جو ہے وہ انتہائی پختہ ہے، لہٰذا اس پر اب اصلاح کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے. تو اقبال بنیادی طور پہ جو تھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام لوگوں نے جو ہے وہ اقبال کو ایک جو ہے وہ فرشتے کے طور پہ پیش کیا. عطیہ فیضی کے نام جو خطوط اقبال نے لکھے تھے، عطیہ فیضی کے وہ خطوط پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اقبال جو ہیں ان کے دل کے اندر بھی ایک انسان کا دل جو ہے وہ دھڑک رہا تھا. اور انسان کے دل کے اندر جس طرح کے وہ شعر ہے
ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں۔ تو ان خطوط کو پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ اقبال جو تھے وہ جمالیت پسند تھے، یعنی کہ خوبصورتی کو پسند کرتے تھے۔ تو یہ عطیہ فیضی اپنے دور کی بڑی خوبصورت ترین عورت تھی۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ اقبال نے بھی چند ایک خطوط لکھے تھے، اور مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ایک بڑا نام ہے، تو وہ بھی جو تھے وہ عطیہ فیضی کے عشاق میں سے شامل تھے۔ تو اس کے علاوہ اقبال نے اپنے جو ہے وہ ایک جرمن تھی لیڈی، اس کو بھی کئی خطوط جو ہیں وہ لکھے تھے، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال جمال پسند یعنی کہ حسن پرست تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اس طرح کی باقی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ تو جی اس کے بعد اقبال کا جو ہے وہ پہلا شعری مجموعہ جو ہے، اچھا یہ معروضی کرنے والے بھی نا جو ہے وہ مختلف حوالوں سے سوال کر لیتے ہیں، جس کا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے وہی جواب دینے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ مثلا اگر سوال آئے کہ اقبال کی پہلی تصنیف کا نام ہے اور آگے آپشن آ جائے، اب تصنیف میں جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہا کہ اس نے شعری مجموعہ پوچھا ہے یا نثری، تو پہلی تصنیف جو ہے وہ تو اقبال کی علم الاقتصاد ہے، اور اگر پوچھ لے کہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے تو پھر وہ یقیناً اسرار خودی ہے جو 1915 میں شائع ہوا اور فارسی زبان میں۔ لیکن اگر پوچھ لے کہ اقبال کا پہلا اردو کا شعری مجموعہ کون سا ہے تو پھر جواب ہوگا بانگ درا۔ تو یہ اب آپ نے اپنی کامن سینس سے لینا ہوتا ہے، یہ نہ دیکھ لیجئے گا کہ سر آپ نے تو یہاں پہ لکھا ہوا تھا پہلا شعری مجموعہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ، تو یہ کتاب میں تو یہ میرا غلط ہو گیا۔ تو یہ کامن سینس کی اس بات ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ اقبال کی پہلی تصنیف کا نام تو پھر ہے علم الاقتصاد، کیونکہ تصنیف کے اندر شعری مجموعہ بھی آ جاتا ہے وہ بھی، اور سب سے پہلے ان کی یہ نثری کتاب شائع ہوئی۔ اگر آ جائے اقبال کا پہلا شعری مجموعہ تو پھر اسرار خودی ہے، فارسی زبان میں 1915 میں شائع ہوا۔ اور اگر آ جائے کہ اقبال کا پہلا اردو شعری مجموعہ تو پھر وہ جو ہے وہ بانگ درا ہے جو اردو زبان میں ان کا شعری مجموعہ لکھا اور 1924 کے اندر جو ہے وہ شائع ہوا۔ تو اقبال کے باقی کسی شاعر کا آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اتنی جو ہے وہ فوکس نہیں کیا، اقبال کے ہر شعری مجموعے کا سن تصنیف یعنی کہ کس سن کو جو ہے وہ شائع ہوا وہ آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ تو ان چیزوں کا جو ہے وہ اچھی طرح سے خیال کرنا ہے۔ اسرار خودی اور رموز بے خودی ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے والد کے مشورے پر لکھی تھی۔ کہتے ہیں جن کے والد کہتے تھے کہ اقبال میں نے تم سے جو ہے وہ یہ جو تمہاری میں نے پرورش کی ہے اس کے بدلے میں مجھے صلہ چاہیے، تو اقبال نے کہا والد محترم آپ حکم تو کریں۔ شیخ نور محمد ان کے والد کا نام تھا اور امام بی بی ان کی بیوی کا نام تھا، جو نہایت دونوں ہی بڑے نیک اور پارسا جو تھے علم و عمل کے حوالے سے۔ تو کہا جاتا ہے جی کہ وہ انہوں نے کہا کہ اقبال ابھی وقت نہیں آیا، پھر بتاؤں گا۔ تو وقتاً فوقتاً ایک دفعہ انہوں نے پھر جب اقبال نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو میں نے تمہاری پرورش کی ہے نا اس کا مجھے صلہ اس صورت میں دو کہ مسلمان قوم کے لیے کچھ ایسی نگارشات لکھو جس سے وہ جو ہے وہ پڑھنے کے بعد وہ اپنے اندر جو ہے وہ ایک روحانیت والے عناصر یا کہہ لیں کہ جس سے وہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ تو یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ اسرار خودی اور رموز بے خودی یہ کہتے ہیں جی اقبال نے اپنے والد کے کہنے پر لکھی تھیں۔ بہرحال اسرار خودی اور اسرار خودی کا جو ہے وہ انگریزی زبان کے اندر بھی ترجمہ ہوا تھا، پروفیسر نکلسن نے جو ہے وہ اس کا ترجمہ انگریزی میں کر کے شائع کیا تھا، اور انہوں نے اس کے دباچے میں لکھا بھی تھا، وہ جو انگریزی لندن کے اندر شائع ہوا تھا، انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارے ہاں آج کل جو ہے وہ نوجوان گلہریوں پہ، درختوں پہ، کتوں پہ جو ہے وہ نظمیں لکھ رہے ہیں، لیکن ہندوستان کے اندر ایک نوجوان ایسا بھی ہے کہ جس کی شاعری نے وہاں کی نوجوان نسل کی روح کو جو ہے وہ تڑپا کے رکھ دیا ہے اور گرما دیا ہے اور ان کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا کر دیا ہے۔ تو یہ جی پہلا فارسی شعری مجموعہ 1915 میں شائع ہوا تھا۔ آپ کو اس کے ہر شعری مجموعے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس زبان میں ہے، یہ فارسی میں ہے یا اردو میں ہے، اور سن تصنیف یہ 1915 میں شائع ہوا، اور اس میں بنیادی طور پہ فرد کی انفرادیت کے بارے میں جو ہے وہ فلسفیانہ طور پہ جو ہے وہ بحثیں کی گئی ہیں۔ اور رموز بے خودی یہ 1903 سال کے بعد یعنی کہ 1918 میں شائع ہوا، اور اس میں فرد اور معاشرے کا جو تعلق ہے اسے بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح ایک اور شعر کے بھی اندر اقبال کہتے ہیں نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو رموز بے خودی کے اندر انہوں نے بنیادی طور پہ فرد کا تعلق جو ہے وہ معاشرے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔
اور اسرار خودی کے اندر انہوں نے خودی کے کچھ مراحل پہ بھی بات کی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کے وہ جو مراحل ہیں، ضبط نفس، نیابت الہی، توحید و رسالت، ضبط نفس، نیابت الہی، یہ خودی کے مراحل ہیں۔ اور جب انسان اپنی خودی کو پہچان جائے اور اسے جو ہے وہ دوسروں معاشرے کے اندر اپنی قوم کے جو ہے وہ بھلائی کے لیے اگر استعمال کرا جائے تو اسے اقبال نے بے خودی کا جو ہے وہ نام دیا ہے۔ خودی اور فلسفہ خودی اور رموز بے خودی بڑا مشہور و معروف ان کا فلسفہ ہے۔ اس کے بعد ان کا تیسرا جو شعری مجموعہ ہے وہ پیام مشرق ہے۔ سن کے حوالے سے میں نے انہیں لکھا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو اردو کو الگ بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثلا ان کا پہلا شعری مجموعہ اردو میں تھا بانگ درا 1924 میں شائع ہوا، دوسرا مجموعہ بال جبریل 1935 میں، تیسرا ضرب کلیم 1936 میں، اور چوتھا آدھا فارسی میں آدھا اردو میں ارمغان حجاز 1936 کے اندر جو ارمغان حجاز ہے یہ شائع ہوا تھا، 1938 کے اندر، 1936 میں تو یہ ضرب کلیم آیا تھا۔ اچھا جی، تیسرا شعری مجموعہ پیام مشرق 1923 میں شائع ہوا، تو یہ جرمن شاعر گوئٹے تھا جس کے جواب میں انہوں نے جو ہے وہ یہ پیام مشرق جو ہے وہ یہ کتاب اپنی لکھی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقبال جو تھے وہ گوئٹے، فشٹے، نیتشے سے بڑا متاثر تھے اور اقبال نے ان کے ہاں سے کچھ خیالات چرائے ہیں۔ حالانکہ ان لوگوں نے جو ہے ان کا سپر مین جو ہے وہ اگر اقبال کا مرد کامل ہے تو انہوں نے اپنا نیتشے کا وہ سپر مین کا اس نے جو ہے وہ حوالہ دیا ہوا ہے۔ تو نیتشے کا سپر مین جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ گاڈ لیس ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دہری ہے، جبکہ اقبال کا مرد کامل جو ہے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ اعلیٰ و عرفہ صفات کا حامل ہے۔ اس کے بعد جی آتا ہے چوتھا شعری مجموعہ، یہ بانگ درا ہے، یہ جی 1924 میں شائع ہوا تھا، یہاں میں لکھنا ذرا بھول گیا، بانگ درا 1924 میں شائع ہوا تھا اور یہ اردو زبان کے اندر ہے، اور یہ وہ شعری مجموعہ ہے کہ اقبال کے ابتدائی دور کی جتنی بھی وہ نظمیں اور غزلیں ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور اقبال کے اگر کلام کے ابتدائی ہم غزلوں کو دیکھتے ہیں تو جیسے کہ وہ داغ دلوی کے ہی رنگ میں رنگی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے کہ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، تمہارے پیامی نے سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی۔ تو یا اس کے علاوہ اور بھی، تو اقبال نے اپنی نظموں اور غزلوں کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے مسلمان قوم کے فرد کو جگانے کی کوشش کی ہے، اس سے اندر اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچاننے کی کوشش کی ہے جو ہے وہ کرائی ہے، اور مغرب پر جو ہے وہ اقبال نے کڑی چوٹیں جو ہیں وہ کی ہوئی ہیں۔ یعنی کہ ایک وہ غزل کے اندر بڑی مشہور و معروف غزل ہے، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ضرب کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، نہ پوچھ اقبال کا ٹھکانہ ابھی وہی کیفیت ہے اس کی، کہیں سرے راہ گزر پہ بیٹھا ستم کشے انتظار ہوگا۔ تو یہ اقبال نے وہ جو ایک مغربی تہذیب پہ چوٹیں کی تھیں، تو آج بھی جو ہے وہ جدید دور کے اندر وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے، ان کا فیملی سٹرکچر جو ہے وہ بالکل تباہ ہو کے رہ گیا ہے، یعنی کہ بوائے فرینڈ اور کہہ لیں کہ اس طرح کے تعلقات جو ہیں وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ شادی نہیں کرتے بلکہ بچے پیدا کرتے جاتے ہیں، اور جب جی بھر جاتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جس طرح کہ اردو کے شاعر نے کہا، تو ہے ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی۔ تو یہ مغرب کے اندر اور نہیں اور سہی کا ایک لامتناہی جو ہے وہ سلسلہ ایسا بڑھتا جا رہا ہے کہ جو تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور جب عورت رہ جاتی ہے تو نہ اسے وہ مشرقی معاشرے کی طرح نہ گھر کی چار دیواری نصیب ہے، بلکہ بھیک مانگتی ہوئی اور گلیوں کے اندر جو ہے وہ گزارا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد جو دیکھا جائے بانگ درا کے اندر میں نے کہا ابتدائی دور کی نظمیں اور غزلیں، اور یہ وہ مجموعہ کلام ہے جس میں سب سے زیادہ اقبال کی جو ہیں وہ نظمیں شامل ہیں، یعنی کہ اس کی کل نظمیں 143 ہیں، 143 کل نظمیں کی تعداد ہے، اور کل غزلیں 27 ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اقبال کی جو طویل نظمیں ہیں، بڑی نظمیں ہیں، وہ بال جبریل کے اندر ہیں۔
آگے جی 5واں شعری مجموعہ تھا زبور عجم، یہ 1927 میں شائع ہوا اور یہ فارسی زبان کے اندر ہے۔ اس کے بعد اردو مجموعہ کلام ان کا شائع ہوا 1935 میں بال جبریل کے نام سے۔ اس کی کل نظمیں جو ہیں وہ 61 ہیں اور کل غزلیں جو ہیں وہ 79 یعنی کہ 79 جو ہیں اس کی غزلیں ہیں۔ تو یہ تعداد بھی آپ کو ذرا یاد ہونی چاہیے، کبھی پوچھا جا سکتا ہے بانگ درا کی کل نظموں کی تعداد ہے، آگے 4 آپشن، یا بانگ درا کی کل غزلوں کی تعداد۔ تو اسی طرح بال جبریل، ضرب کلیم اور خاص طور پہ ارمغان حجاز، زیادہ جو فوکس ہے وہ آپ نے دینا ہے اردو مجموعہ کلام جو 4 ہیں، 3 تو فل ہے نا، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، اور چوتھا جو ارمغان حجاز ہے وہ آدھا اردو میں آدھا فارسی میں۔ تو جو خاص طور پہ اقبال کا اردو کا کلام ہے نا، اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فارسی کا کلام بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن امتحان میں نے دیکھا جتنے بھی آج تک جتنے بھی یہ سوال وغیرہ آتے ہیں نا، زیادہ تر وہ نظموں کا اگر پوچھا ہوا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی جو ہے وہ اردو مجموعہ کلام سے تعلق رکھتی ہے۔ مثلا ہمارے جو پیپر ہوا تھا اس میں ایک آیا تھا اقبال ایک بوڑھے بلوچ کی اپنے بیٹے کو نصیحت، تو یہ نظم جو ہے یہ ان کے شعری مجموعہ ارمغان حجاز میں شامل ہے۔ تو یعنی کہ زیادہ تر جو نظمیں اور جو امتحان میں سوال پوچھے جاتے ہیں وہ اردو کلام کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں، لہٰذا اردو کلام پہ آپ نے بھی بڑی توجہ دینی ہے۔ کون سی نظم اقبال کے کس مجموعہ کلام کے اندر ہے، یہ مجموعہ کلام کس زبان میں ہے، یہ کب شائع ہوا، اور اس کے اندر نظمیں کتنی ہیں، غزلیں کتنی ہیں، اور کون کون سی نظم اقبال کے کس کس مجموعہ کلام کے اندر ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی اتنا تو یاد رکھنا بہت ہی مشکل ہے۔ بھئی مشکل تو چیزیں ہیں لیکن محنت بھی تو کچھ چیز کا نام ہے نا۔ اگر آپ بار بار اقبال کے مثلاً بانگ درا کے اندر جو مشہور و معروف اہم نظمیں ہیں وہ ایک پیج پہ لکھ کے الگ رکھ لیں، دوسرے پیج پہ بال جبریل کی نظمیں لکھ لیں، تیسرے پہ ضرب کلیم کی، چوتھے پہ جو اردو مجموعہ کلام کی نظمیں وہ لکھ لیں، تو 2 4 10 20 2-3 دن کے بعد آٹومیٹیکلی وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی۔ جیسے ہی وہ امتحان میں کوئی نظم آئے گی کہ ذوق و شوق اقبال کے کس مجموعہ کلام میں ہے، یا مسجد قرطبہ ان کے کس مجموعہ کلام کے اندر ہے، ٹھیک ہے، یا خضر راہ ان کے کس مجموعہ کلام میں ہے، یا ایک پہاڑ اور گلہری ان کے کس مجموعہ کلام کے اندر ہے، حمالہ ان کی نظم کس مجموعہ کلام میں۔ تو جب آپ کو وہ پیج پڑھا ہوگا تو فوری آپ کو پتہ چلے گا یہ تو میں نے بانگ درا والا جو پیج کے نیچے ذیلی نظمیں تھی اس میں پڑھا ہوا ہے۔ تو یقیناً کوئی اتنا زیادہ تھوڑا سا محنت طلب ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ تو آج کل نظم اقبال پہ 4 سے 5 سوال تو لازمی آ رہے ہیں، اس پر ہمیں اتنی زیادہ فوکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس پہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے جی ان کے بانگ درا میں سب سے زیادہ نظمیں ہیں اور ان کی تعداد 143 غزلوں کی تعداد 27۔ آگے ان کا 5واں شعری مجموعہ زبور عجم ہے، یہ 1927 میں شروع جو ہے وہ شائع ہوا تھا اور یہ فارسی زبان کے اندر ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے وہ بال جبریل ہے، یہ 1935 میں شائع ہوا، یہ بھی اردو زبان کے اندر ہے اور کل نظمیں اس کی 61 ہیں اور کل غزلیں اس کی 79 ہیں۔ آگے جی ضرب کلیم، یہ بھی اردو مجموعہ کلام ہے، یہ 1936 میں شائع ہوا، اردو زبان کے اندر ہے، کل نظمیں 117 ہیں اور کل غزلیں 5 ہیں، صرف اس کے اندر 5 غزلیں ہیں، باقی زیادہ تر نظمیں شامل ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر دیکھا جائے تو بانگ درا کے بعد جو سب سے زیادہ نظموں کی تعداد ہے وہ ضرب کلیم کے اندر ہے۔ اس کے بعد جاوید نامہ، یہ 1932 میں لکھا گیا اور یہ فارسی زبان کے اندر ہے۔ اس کے بعد ارمغان حجاز 1938 کے اندر لکھا گیا، یہ میں نے پہلے بتا دیا آدھا اردو زبان میں آدھا فارسی زبان میں، اس کی 12 نظمیں ہیں۔ تو اکثر اوقات اس مجموعے سے بھی اقبال کی وہ جو اردو کی نظمیں اسے ان کے بارے میں سوال آ جاتا ہے کہ یہ نظم ان کے کس مجموعہ کلام میں، اور محض 19 جو ہیں وہ اقبال کس میں اس مجموعے میں غزلیں شامل ہیں۔ اس کے بعد اقبال نے جو ہے وہ خطبات دیے تھے جنہیں خطبات اقبال اور سید نذیر نیازی نے، یہ اقبال نے خطبے جو ہیں 1928 سے 1929 کے درمیان جو ہے وہ مدراس، حیدرآباد اور 1-2 اور نام ہیں وہاں پہ انہوں نے دیے تھے، مدراس ہے، حیدرآباد ہے، دکن ہے، علی گڑھ میں دیے تھے، اور یہ 7 خطبے ہیں اور ان کا نام انہوں نے رکھا تھا دا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام۔ تو اس کا ترجمہ جو کیا تھا سید نذیر نیازی نے، اسلام میں جدید
اسلام تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، اس کا نام رکھا گیا تھا تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، اور یہ خطبات 1930 میں جو ہے وہ نذیر نیازی نے شائع کیے تھے۔ کبھی اس میں سے سوال آ جاتا ہے کہ یہ اقبال نے کس تنظیم کے کہنے پر یہ خطبات جو ہیں وہ دیے تھے ساتھ، تو یہ جو ہے مسلم ایسوسی ایشن کی دعوت پہ انہوں نے یہ جو خطبے اپنے جو تھے وہ دیے تھے۔ یہ اقبال کی شاعری کے حوالے سے چند چیزیں ہیں۔ ابھی تھرڈ جو ہے وہ اس کے بعد والا جو ہمارا سیشن ہوگا اسی لیکچر کا وہ حصہ ہے، اس میں اقبال کے اہم شعری مجموعوں کی اہم جو نظمیں ہیں ان پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سی۔